بظاہر امتل کی موت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن دفتری کام کرنے کی اہلیت اچانک مجھ میں نہ رہی اور میں نے دفتر سے چھٹی لے لی۔ ادھر بھابھی صورت میرے لیے لڑکی تلاش کرنے میں مصروف تھی، ادھر میں کمرے میں اور کوٹھے کی چھت پر گھومتا رہتا، بے مصرف بے ارادہ جاگتے میں سونا اور سوتے میں چوکس رہنا میرا معمول ہو گیا۔ پہلے مجھے انہماک سے کتابیں پڑھنے کی عادت تھی، اب مطالعہ عبث سے خیالات کے ہیر پھیر کا باعث بنا۔ پہلے میں نے کئی ناول شروع کیے، لیکن تعجیل کی وجہ سے میں آخری صفحے پہلے پڑھ لیتا، پھر باقی ناول پڑھنے میں لطف باقی نہ رہتا۔ سیاست، سوشیالوجی اور سائیکالوجی کی کتابیں دلچسپ تھیں، لیکن ان کے مطالعے میں دماغی توجہ کو دوڑنے پھرنے کی مہلت نہ ملتی۔ ایک ایک جملہ کئی کئی بار پڑھنا پڑتا۔ پھر کچھ عرصہ میں نے جاسوسی کہانیوں، سائنس فکشن پر بسر کیا۔ ان کی طلسماتی فضا بھی موافق نہ آئی۔ جنس اور شادی شدہ محبت کے متعلق کتابوں سے بازار بھرے پڑے تھے۔ ان کتابوں میں وہی بات بار بار دہرائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے دو چار کتابوں کے بعد دلچسپی کا گراف گرنے لگا۔ سفر نامے اور یادداشتیں وقت کٹی کا باعث ہوتی اگر میں موجود رہ سکتا۔ مطالعے میں جو سب سے بڑی مشکل درپیش تھی وہ یہی تھی کہ کاغذ کی سطح پر الفاظ کے ساتھ ساتھ واقعات، چہرے، کیفیات، باتیں، حتیٰ کہ خوشبوئیں بھی تیرنے لگتی۔ دماغ کہیں کا کہیں بھٹک جاتا اور ایک ایک صفحہ کئی کئی گھنٹوں میں ختم ہوتا۔ کتابوں کی پناہ جب تمام وجود کو مرکز پر لانے سے قاصر رہتی تو میں اٹھ کر باہر شہ نشین پر جا بیٹھتا۔ کبھی کبھی آسمان کو تکتے مجھے آدھی رات ہو جاتی۔ چاند راتوں میں مجھے لگتا جیسے میں ثقل مہتاب کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ بالکل سمندر کی لہروں جیسی بےتابی مجھ میں پیدا ہو جاتی۔ چاند کی روشنی میرے وجود میں شبنم کی طرح اترتی اور میں محسوس کرتا کہ میرا جسم پتھر کی طرح ٹھنڈا رہنے لگا ہے۔ ایسے میں بار بار اپنے ہاتھ پاؤں دیکھتا۔ اس روشنی میں مجھے اپنے جسم پر قلعی کیے ہوئے برتن کا شبہ ہوتا۔ میری آرزو ہوتی کہ میں کسی سارس کی طرح پہروں ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہوں، چپ چاپ۔ جسمانی طور پر بھی میں نارمل نہ رہا تھا۔ سارا منہ کڑوا رہتا اور زبان پر کتھئی رنگ کا لیر چڑھا نظر آتا۔ دن کے وقت میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرتا، لیکن سپہر کے قریب ایک غبار سے دماغ کو چڑھنے لگتا۔ پہلے معدے میں جلن شروع ہوتی، پھر جلن کا غبار بن کر سینے میں اوپر کی طرف اٹھنے لگتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد میرا دل بند ہو جائے گا۔ کئی گولیاں اور مکسچر میرے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اصلی دورہ رات کو 1 اور 3 کے درمیانی وقفہ میں شروع ہوتا۔ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں میں پہلے چیونٹیاں سے چلتی، بعد میں سارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اس لرزے کی وجہ سے میں خوف زدہ رہتا۔ دن کے وقت بھی مجھے اس لرزنے کا ڈر متوحش کرنے کو کافی تھا۔ میری آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور کان باہر کو نکلے ہوئے دکھائی پڑتے تھے۔ ہاتھوں کو دیکھتے رہنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کا کھردرا پن، حیت، ناخن، ہاتھوں کی لکیریں میری دلچسپی کا باعث تھیں۔ السر کی تکلیف کے باعث میں بار بار ڈاکٹر سے ملتا۔ ایک ڈاکٹر تسلی بخش ثابت نہ ہوتا تو پھر کسی اور ماہر کے پاس منتقل ہو جاتا، حالانکہ میرے اندر غالباً یہ آرزو تھی کہ کہیں میں ٹھیک نہ ہو جاؤں۔ میں اینگزائٹی اور وڈرال کی وجہ سے کبھی دوست نہ بنا سکا۔ کالج کے دوست تو چھوٹ ہی چکے تھے، اب ریڈیو اسٹیشن سے بھی کوئی ملنے آ جاتا تو میں یہ بہانہ بنا دیتا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اندر سے یوں یخ ہو چکا تھا جیسے کنویں میں اگے ہوئے خودرو پودے۔ اول تو میں ساری رات جا کر گزارنے کا خواہش مند رہتا، لیکن اگر ڈاکٹر کی دی ہوئی خوابہ دوائیوں سے نیند آ جاتی تو اچانک پسینے میں شرابور آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی۔ جو ہی آنکھ کھلتی مجھے محسوس ہوتا جیسے کمرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہے اور میں آنسو گیس کے دھوئیں میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں میرے پھیپھڑے شدید گھٹن محسوس کرتے، لیکن مجھے کھانسی نہ آتی، فقط حلق کا پردہ بند ہونے لگتا۔ میرا منہ ایسے سوکھ جاتا جیسے میں صحرائی گوبی میں سفر کر رہا ہوں۔ ہڑبڑا کر میں بستر چھوڑ دیتا۔ گرمیوں کا آغاز تھا۔ نلکے کے نیچے سر رکھ کر میں پانی کھول دیتا۔ جب ٹھنڈے پانی کی جھلار سے کچھ افاقہ ہوتا تو پھر میں باہر کوٹھے پر جا کر شہ نشین پر جا بیٹھتا۔ یہاں بھیگے سر کی وجہ سے ایک بار ہلہلا کر تھر تھری چھوٹ جاتی۔ ایسا لرزہ طاری ہوتا کہ پاؤں کے انگوٹھے تک کانپتے نظر آتے۔
کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں نیچے جا کر سولت بھابھی سے اپنی حالت کہوں اور پھر ان کے گلے لگ کر اونچے اونچے رونے لگوں، لیکن بھابھی سولت اور بھائی مختار گڈی کاغذ میں لپٹے رہتے تھے۔ ایسے کے نظر تو آتے، لیکن ان تک رسائی نہ ہو سکتی۔ نیند کا وقفہ گو کم تھا، لیکن اس میں آنے والے خواب لاتعداد تھے۔ خوابوں میں نہ کبھی سیمی نظر آئی، نہ آبدہ، نہ امتل، بلکہ ایسی انجانی لڑکیاں جو کبھی کبھار ریڈیو اسٹیشن پر نظر آتی تھیں۔ جب بھی کوئی لڑکی مجھے خواب میں دکھائی دی، اس کا دہن ہمیشہ پھٹا ہوا ہوتا، جیسے ہاتھ ڈال کر مچھلی کے گلپھڑے نکال لیے جائیں۔ ایسے ہی ہر لڑکی کی زبان دانتوں کے اندر سے نظر آتی۔ بے آباد ریگستانوں میں گھومنے والا چھوٹا سا خرگوش، بمباری سے تباہ شدہ شہر اور شہر میں بجنے والا اکلوتا سائرن، اندھے کنویں میں مسلوب کتا، بنجر زمین میں مری ہوئی ویل مچھلی، بغیر پائلٹ کے اڑنے والا جہاز، پانیوں کے بغیر کھدی ہوئی نہریں، انسانی ڈھانچے قبروں کے اندر اور باہر، ٹن ٹناٹن ٹوٹنے والے برتن، اور ان سب خوابوں میں ہر جگہ خاکی براؤن گدھ، چپ چاپ، دم سادھے، شانت پرانت، ٹولی در ٹولی، ہجرت کرتے ہوئے، جنگل سے کوچ کرتے ہوئے۔ جاگنے کا سماں سونے کے وقت سے بھی نرالا تھا۔ صبح شیو کرتے وقت مجھے اپنی شکل یوں نظر آتی جیسے روشنی کی سفید کرن طیف منشوری میں سے نکل کر 7 رنگوں میں بدل جاتی ہے۔ سادہ شیشے میں میری شکل کئی شکلوں میں منتقل ہو جاتی، کسی عکس میں مونچھ غائب ہوتی، کسی حصے میں بابر بادشاہ جیسی داڑھی نظر آتی، کبھی کبھی اوپر والے ہونٹ پر لپسٹک کا لیپ ہوتا، ناک میں چھوٹی سی نتھنی ہوتی، کبھی کسی چہرے کی آنکھیں غائب ہوتی۔ آئینے میں نظر آنے والی صورتوں سے میں خوف زدہ ہو جاتا، پھر میں الماری کھول کر اندر دیکھتا۔ مجھے یقین تھا کہ الماری میں ٹرنک کے اندر گدے کے نیچے مجھ سے مشابہ کئی بونے رہتے ہیں اور کسی دن مجھے اکیلا پا کر مجھ پر اچانک حملہ آور ہو جائیں گے۔ چونکہ میرا دن زیادہ تر گھر پر گزرتا، اس لیے لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکتی۔ اسی دوران 1-2 خط ڈاکٹر سہیل کے آئے۔ وہ امریکہ میں دھڑا دھڑ تجربات، علمی وسعت اور مغربی کلچر سیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک خط میں درج تھا کہ وہ ایک ٹاپلس بار پر گیا، لیکن ایسی جگہیں اتنی ہلا دینے والی ہوتی ہیں کہ دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے وہاں کے کلچر اور اپنے کلچر کے تقابل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ امریکہ اخلاقی طور پر تنزل کی طرف راغب تھا کہ سائنسی اعتبار سے عروج کی جانب۔ مجھے کسی ملک، کسی مذہب، کسی انسان کے عروج اور زوال کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے پہلے پروفیسر سہیل کو خط لکھنے چاہے، لیکن اب میں سہیل کے مشوروں سے آگے نکل گیا تھا۔ امتل کے مرنے کے تیسرے روز بعد مجھے آفتاب کا خط بھی ملا، لیکن چونکہ اس میں کوئی پتہ درج نہ تھا، اس لیے میں جواب دینے کے قرض سے آزاد ہو گیا۔ ہاں، یہ بات اس میں قابل ذکر تھی۔ میرا خیال تھا تم سیمی کے بہت قریب ہو، لیکن سیمی کے بعد تم نے بھی مجھے خط نہیں لکھا۔ کیا بات ہے؟ کیا وطن میں کسی کو بھی پرواہ نہ تھی؟ وہ کیسے مری؟ کیوں مری؟ تمہیں تو معلوم ہوگا۔ کئی دن میں یہ خط پڑھتا رہا۔ میں نے جواب بھی لکھا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا جیسے آفتاب نے جان بوجھ کر مجھے ایڈریس نہیں لکھا۔ وہ میرے خط کا منتظر نہ تھا۔ شاید اسے سیمی کے متعلق درست انفارمیشن بھی درکار نہ تھی۔ تنہائی، بیماری، غمخوری اور بے اعتدال عادتوں کے باعث میں جلد کسی اسپتال میں پہنچ جاتا اگر بھابھی سولت میرے لیے ایک لڑکی تلاش نہ کر لیتی۔ اس روز اچانک آسمان ابر آلود ہو گیا۔ سارے آسمان پر بھاری پستانوں کی شکل کے گول گول بادل چھائے تھے۔ آسمان مائیکل اینجلو کی بنائی ہوئی تصویر نظر آتا تھا۔ میں شاہ نشین پر بیٹھا تعجب سے آسمان کے انہی بادلوں میں حلول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب بھابھی سولت اوپر آئیں۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ قیوم جی، اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ بادل دیکھ رہا تھا، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تمہارے لیے میں نے لڑکی تلاش کر لی ہے۔ میں آبدہ کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ نہیں بھائی، وہ نہیں، یہ اور ہے۔ وہ شاہ نشین پر پہلی مرتبہ میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ستاروں نے بھی اسے بے نقاب نہیں دیکھا۔ صوم و صلات کی پابند، سلائی کڑھائی اچھی، کھانا پکانا جانتی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ تسلی کر لیں، بالکل باکرہ باعثمت لڑکی ہے، جیسی تمہیں درکار ہے بالکل ویسی۔ پہلی مرتبہ میں نے جرأت کر کے پوچھا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ بھابھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے معلوم ہے نا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں
ایسی لڑکی ملے جو پہلی نظر میں تمہاری ہو جائے، ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی ایسی کہاں، بس وہ ڈبے میں پیک ہے پوری طرح، تم ہی اس کا ربن کھولو گے پہلی بار۔ میں چپ ہو گیا۔ کوئی فکر نہ کرو قیوم، وہ خوبصورت بھی بہت ہے، پڑھی لکھی تو خیر زیادہ نہیں، لیکن خوبصورت بہت ہے۔ مجھے سردست خوبصورت لڑکی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے نگاہیں آسمان پر جما لیں، وہاں بڑے بڑے مدور پستانوں جیسے بادل ساکت کھڑے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ابھی ان میں سے دودھ برسنے لگے گا۔ مجھے افسوس ہے۔ کس بات کا بھابی؟ ہر بات کا، اماں جی کی موت کا، ابا جی کے پاگل پن کا، اور اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا اور وہ چپ چاپ نیچے چلی گئی۔ میری نظروں میں چندرا گھوم گیا۔ ہمارے گاؤں کو مکمل طور پر کلر کھا گیا تھا۔ آخری بار جب بھائی مختار ابا سے ملنے گئے تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں آخری بار ابا سے مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا حویلی چھوڑ کر کبھی لاہور نہیں آئے گا۔ پھر بھی میرے اندر ہی اندر کہیں آرزو تھی کہ ابا لاہور آ جائے۔ مجھے وہ ماں کی آخری نشانی لگتا تھا۔ میں بھائی مختار کی آمد و رفت میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن جس روز انہیں شیخو پورہ سے واپس آنا تھا، میں ایک موہوم امید کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ وہ گاڑی سے اترے، ابا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے اسٹیشن پر پا کر لمحہ بھر ان کی آنکھوں میں حیرانی آئی، اور پھر انہوں نے مجھے بیگ ایسے پکڑا دیا جیسے انہیں اسٹیشن پر لے جانا میرا معمول ہی ہو۔ ہم دونوں چپ چاپ ٹیکسی میں بیٹھ کے، مجھے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی، وہ کچھ بھی بتانے پر رضامند نہ تھے۔ سارا راستہ میں شیشے سے باہر دیکھتا رہا اور وہ سیٹ کی پشت سے سر لگائے آنکھیں بند کیے اصل موضوع سے گریزا رہے۔ جب ہم دونوں کرشن نگر کی حدود سے آگے کھیتوں کھلیانوں والے حصے میں پہنچے تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی مختار پر نظر ڈالی۔ گاؤں کیسا تھا؟ انہوں نے بغیر آنکھیں کھولے کہا، اب گاؤں کہاں، لوگ سب چلے گئے، ڈھور ڈنگر مر کھپ گئے، مکان تقریباً سب گر گئے، کنویں تال سب کھارے پانی سے بھر گئے، گاؤں اب کہاں؟ اور ابا؟ مختار بھائی چپ ہو گئے۔ ابا کو ساتھ نہیں لایا آپ؟ وہ نہیں آ سکتا اب۔ کیوں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ پہلی بار بھائی مختار نے اتنی لمبی بات کی۔ جس روز میں رات کو پہنچا ہوں وہ اوپر والے چوبارے پر کھڑا تھا، میں بھی اوپر چلا گیا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں پاس گیا، سلام کیا۔ ابا بولا، چلو میں تیار ہوں۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں تو ہر روز تمہاری راہ دیکھتا تھا۔ پھر ابا اتنی تیزی سے نیچے اترا کہ میں حیران رہ گیا۔ چلو۔ سیڑھیوں سے اتر کر میں نے کہا، ابا کل چلیں گے۔ اب کل چلیں گے ابا؟ آج تو نہیں جا سکتے نا، کل شیخو پورہ سے روانہ ہوں گے۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھتا رہا اور اچھا اچھا کہتا رہا۔ بہت دیر کے بعد دیوار کے ساتھ لگ کر بولا، لیکن میں شیخو پورہ تو جانا نہیں چاہتا۔ مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تم مختار کی ماں کے پاس سے نہیں آئے؟ نہیں ابا، لاہور چلیں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ چپ ہو گیا اور جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ جب میں نے اپنے باپ سے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا، اچھا، میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، تم وہ نہیں ہو جس کا مجھے انتظار ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے سوال کیا، اسے کس کا انتظار ہے مختار بھائی؟ وہ وہ موت کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید جس روز سے وہ پیدا ہوا ہے اسی روز سے اسے موت کا انتظار ہے، لیکن اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کو میں اسے مناتا رہا کہ وہ ساتھ لاہور چلا آئے، لیکن وہ بولا نہیں، بس چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح میں اٹھا تو وہ اپنے پلنگ پر نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ پتہ نہیں۔ 3 دن مسلسل میں اس کی تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ شاید وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کہیں چلا گیا ہے۔ سڑکوں پر، مزاروں پر، بازاروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا قیوم۔ بھائی مختار خاموش ہو گئے۔ ہم ساندہ قلعہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم دونوں میں جو سانجھا رشتہ تھا، 3 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود اسی رسی کے ساتھ نہ لا سکا جس پر چل کر ہم نٹ بازی گرو کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے تھے۔ ابا شاید ان لوگوں میں سے تھا جو ساری عمر موت سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں زندگی سے اگر پیار بھی ہوتا تو وقتی، موت ہی کی کشش انہیں زندہ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں اور بھابھی سولت خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھے رہے۔ موچی دروازے کے باہر
جہاں مونگ پھلی، چلغوزے اور دیگر ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں۔ بھٹیارے بھنے ہوئے چنے پھلیاں تھوک کے بھاؤں بیچتے ہیں۔ یہاں ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل چل دیے۔ گرمیوں میں یہ بازار باہر کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا۔ اس بازار کی اشیاء، لوگ اور بولی سن کر لگتا تھا جیسے ہم کسی قصباتی علاقے میں آ گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے مکان 3 منزلہ اوپر کو نکلے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اوپر جا کر ان کے ماتھے آپس میں مل جائیں گے۔ اچار والوں کی دکان کے پاس سے، جہاں سامنے ہی پتنگوں والے نے بڑے بڑے قد آدم پتنگ سجا رکھے تھے، ہم ایک بغلی گلی میں مڑ گئے۔ یہاں ہی اس گلی میں روشن کا مکان تھا۔ یہ مکان ضرور غدر سے پہلے تعمیر ہوا ہوگا۔ اس کے چھجے، شاہ نشین، کھڑکیاں، اندر داخل ہونے والا دروازہ، سب علی بابا کے عہد کی چیزیں تھیں۔ اندر مکان کے فرشوں میں کالی سیاہ شطرنج بچھی تھی۔ جس کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا وہ بیک وقت بیٹھک، آفس اور مہمان خانہ تھا۔ ایک کونے میں ہرا ٹیبل فین پڑا تھا جو ہماری آمد سے لے کر ہماری رخصتی تک بہت کوشش کے باوجود ایک بار بھی نہ چلا۔ صوفوں پر سفید چادروں اور پلنگ پر کڑھائی سے اٹا ہوا لیس لگا پلنگ پوش بچھا تھا۔ ہماری آمد کے بعد روشن کی ماں آئی۔ ماں کے بعد روشن کی 2 چھوٹی بہنیں، 2 ممانیاں اور پھر ایک پھپھو آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مرد آنے شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس پر کوئی بیٹھا نہ تھا۔ میزوں پر کوکا کولا، پھل، موچی دروازے کی خاص مٹھائی، شامی کباب اور جانے کیا کیا سجا دیا گیا۔ وہ تمام لوگ نروس ہونے کی وجہ سے خاموش تھے۔ صرف گلبرگ میں بیاہی ہوئی ایک پھپھی اپنے رتبے کے اعتبار سے بات چیت کرتی رہی۔ آپ ریڈیو اسٹیشن پر کام کرتے ہیں نا؟ پھپھی نے سوال کیا۔ جی۔ آج کل چھٹی پر ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں آج کل، بھابھی سہولت نے میری طرف سے جواب دیا۔ آپ حامد صاحب کو جانتے ہیں؟ کون سے حامد صاحب؟ وہ میرے شوہر کے کزن ہیں، ریڈیو اسٹیشن پر انجینئر ہیں۔ مجھے چھوٹے سے قد کے سیامی بکرے جیسے حامد صاحب یاد آ گئے۔ جی جانتا ہوں، ذکی صاحب کے گھر بھی آنا جانا ہے ہمارا۔ کون ذکی صاحب؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں، بڑی مزاحیہ طبیعت ہے ان کی۔ میرے بچے انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ ضرور آتے ہیں۔ اپنے سازندے بھی لے آتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کے۔ انہیں بڑے فلمی گانے آتے ہیں۔ مجھے سرے سے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ذکی صاحب کون ہیں، لیکن میں نے لا علمی ظاہر کر کے پھپھی کو شاک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں۔ ان کو تو فلم میں کئی آفر آ چکی ہیں، لیکن وہ جاتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں فلم کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بڑے شریف آدمی ہیں۔ ہم جب بھی پارٹی کرتے ہیں انہیں ضرور بلاتے ہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ موچی دروازے کی باقی سادہ لو عورتیں تحیر سے ہم دونوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ شلوار قمیض میں ملبوس تاجر پیشہ، دکاندار مرد کھانے لانے کی چیزیں لانے میں مصروف تھے۔ پھپھی کی معلومات کے آگے کسی کا دیا جل ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی دیر تک پھپھی جان مجھ سے گلبرگ والوں کی باتیں کرتی رہی۔ پھر انہوں نے اس سامان کا ذکر شروع کر دیا جو وہ حال ہی میں ہانگ کانگ سے لائی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے مسئلے پر مجھ سے رائے چاہی۔ اس موضوع کے بعد انہوں نے پاکستانی کردار کی دھجیاں بکھیری۔ ہم لوگ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کس قدر پست کردار ہیں اور کیوں ہیں، اس کا تجزیہ کیا۔ حالیہ سیاست پر اظہار خیال ہوا۔ یہ ٹاپک ختم ہوا تو انہوں نے مرد عورت کے باہمی تعلقات اور مرد کی فطری کمزوری اور جبلی کمینگی پر بڑی فصیح گفتگو کی۔ اس دوران بھابھی سہولت مکان کے اندر روشن سے ملنے چلی گئیں۔ بڑی دیر بعد بھابھی سہولت باہر آئیں تو ان کے ساتھ روشن تھی۔ میں نے اسے چک کے سامنے کھڑے دیکھا۔ موتیا رنگت، ہلکا زرد لباس، پھیکے پھیکے ہونٹ اور بہت خوبصورت ہاتھ۔ اس کے بعد میں نے اس پر نظر نہ ڈالی۔ وہ مجھے پیلی موم کا بت نظر آئی۔ اس کی پلکیں رخساروں سے پیوست تھیں۔ غالباً اس نے میری طرف ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ کمرے میں شام کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جس وقت پھپھی نے پہلا بلب جلایا، میں اور سہولت بھابھی وہاں سے رخصت ہوئے۔ واپسی پر تنگ بازار میں سے چلتے ہوئے بھابھی سہولت نے پوچھا، کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ سب سے اچھی بات بتاؤں، سخت پردے میں پلی ہے۔ ماموں زاد، چچا زاد، پھپھی زاد بھائیوں سے بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ تمہاری طرف بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ خوش نصیب ہو قیوم، ایسی لڑکی اب انہی علاقوں میں مل سکتی ہے، ورنہ اگر گلبرگ میں ڈھونڈتے تو بڑی تیز لڑکی ملتی۔ میرے دل میں چھوٹی سی امید کی کرن پھوٹی۔ بقول امتل، ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا رب چھپا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی میں اسے ایک سچا پجاری، ایک صادق عبد
اور ایک سر ہتھیلی پر رکھنے والا عاشق مل جائے۔ جس وقت اللہ نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونکی، اسی وقت سے یہ چھوٹا خدا اس بات کا آرزو مند ہوا، اسی لیے آدم کی خواہش کے احترام میں حضرت حوا وجود میں آئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد حضرت آدم اللہ کے سچے عبد نہ رہے، لیکن چھوٹا سا رب بننے کی تمنا ان کے ساتھ ہی زمین پر آئی۔ میں بھی کسی پجاری پر اپنی ذات کا مکمل بوجھ ڈال کر آزاد ہونا چاہتا تھا۔ انسان ساری عمر زندگی کی خواہش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ اس کی دوسری ایسی خواہش ہے جس کے اندر تضاد پہلے سے موجود رہتا ہے۔ چونکہ مشیت غالباً آزادی کی خواہاں نہیں، اس لیے اس نے روح کو پابند کرنے کے لیے جسم کی بیڑیاں پہنائی۔ جب بھی روح مکمل طور پر آزاد ہو جانا چاہتی ہے، یہی جسم اس کی اڑانوں کو سست رفتار کرتا ہے۔ جب جسم پورے طور پر کھل کھیلنا چاہتا ہے اور ہر جوا اتار کر اپنے لیے مکمل آزادی کی کوشش کرتا ہے، روح جسم کے اندر کبھی احساس گناہ، کبھی تصور خدا، کبھی تخیل معباد کے نامعمول جال پھیلا کر جسم کو قید کر لیتی ہے۔ بنیادی طور پر شروع سے انسان قیدی پیدا ہوا ہے اور اس قید سے بھاگنے کی سعی میں دیوانہ وار بھاگتا رہا ہے۔ شاید ابا کو بھی اسی قید کا شدید احساس تھا۔ کچھ لوگ اسی احساس سے اس قدر بوجھل رہتے ہیں کہ زندگی بھر انہیں نیستی کے سوائے اور کسی چیز سے پیار نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اسی وقت پرسکون ہوتے ہیں جب نیند یا بے ہوشی کا غلبہ ان پر ہو جائے، پھر ان کے اندر جسم اور روح کی جنگ وقتی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ عمر رفتہ میں محبوس یادیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آنے والے مستقبل کی زنجیریں انہیں پابوس نہیں کر سکتی، اور وہ کچھ دیر کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں، بالکل آزاد۔ آزادی کی اس خواہش نے انسان کو ہمیشہ بے قرار رکھا ہے، حالانکہ وہ اندر ہی اندر جانتا ہے کہ اس کے ضمیر میں ایک بہت بڑا حصہ غلامی کا بھی ہے، اور وہ مقید رہے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس قدر وہ آزادی کا خواہاں رہتا ہے، اسے شدت سے اطاعت غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے کئی دن میں انہی دو خواہشوں میں پرویا رہا۔ ایک طرف تو یہ تسلی تھی کہ روشن جس وقت میرے گھر میں داخل ہوئی، اس میں اتنی شکتی ہوگی کہ وہ میرے جسم اور روح کا تمام تر بوجھ اپنی محبت کے جیک پر اٹھا لے گی، اور سچا پجاری پا کر آئندہ میرے تجربات میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ میں اپنے آپ میں نہیں، اس کے وجود میں زندہ رہنے لگوں گا۔ دوسری طرف مکمل آزادی کی خواہش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ روشن ثابت نہ ہو سکی تو پھر میں شادی میں محصور ہو جاؤں گا، جیسے کبھی کبھی ندی رستہ پا کر ایک گہری جھیل میں جا گرتی ہے، پھر اس کے پانی نشیب کی تلاش میں نہیں بہتے، صرف پاتال کی طرف اترتے جاتے ہیں، اندھیرے کی طرف، گرم لاوے کی طرف۔ شادی سے ایک دن پہلے میرا دل و دماغ اور جسم بالکل سن ہو گیا۔ پورا دن میری کھوپڑی پر ڈھولک بجتی رہتی۔ نیچے کی رونق سے گو میرا تعلق کم تھا، پھر بھی یہ شادی والا گھر تھا اور میں سارا دن اکیلا نہ بیٹھا رہ سکتا تھا۔ جس وقت میں صحرا پہن کر کار میں بیٹھا، آخری بار رسہ توڑوا کر آزاد ہونے کی خواہش دل میں جاگی، اور جب قبول ہے کہ مرحلے سے گزر کر سب طرف چھوارے اچھلے، مبارک مبارک کی صدائیں اٹھیں، اس وقت میں نے جانا میرے اندر کے چھوٹے سے رب نے گواہی دی کہ آج مجھے ایک سچا عاشق ملے گا جو میرے بوجھل وجود کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لے گا۔ اب اس خواہش کے ساتھ ہی میرے دل میں عجیب قسم کی خوشی بیدار ہوئی، ایک خاص قسم کی ایکسٹیسی، جیسے بہار کے دنوں میں خوشبو سے بوجھل ہوا ہوتی ہے۔ رات گئے تک میں نیچے بھابھی سولت اور بھائی مختار کے مہمانوں میں گھرا بیٹھا رہا۔ کچھ ریڈیو اسٹیشن کے ساتھی بھی موجود تھے، کچھ آرٹسٹ برادری بھی آن پہنچی تھی۔ ان لوگوں کے بے تکلف لطیفوں نے مجھ میں اور بھی خوش اعتمادی پیدا کر دی، اور مجھے ان سلیم شاہی جوتیوں نے کاٹنا بند کر دیا جو میرے پیروں میں کچھ تنگ تھیں۔ آدھی رات کے قریب میں اوپر گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں آبدہ چائے کا ٹرے اور مونگ پھلیوں کا لفافہ لے کر آیا کرتی تھی۔ اسے بیک وقت مونگ پھلیاں کھانے اور باتیں کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ آبدہ کہاں تھی جس نے بچے کی آرزو میں اپنے آپ کو تنترا یوگا پر آمادہ کیا تھا؟ شاید وہ بھی مہمانوں میں تھی، لیکن آج میں سارا دن اسے پہچاننے سے بھی قاصر رہا۔ کمرے کی صورت پھول اور ہاروں کی وجہ سے بدلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ نئے سوٹ کیس، سرخ کیسری کاغذوں میں لپٹے ہوئے ڈبے پڑے تھے۔ کمرے میں باسی چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ ساتھ دلہن کی خوشبو تھی۔ ہم دونوں اکیلے تھے اور شادی شدہ تھے۔ بڑی آرزوؤں کے ساتھ
اور بڑے عہد و پیمان کر کے ہم دونوں کو باقی زندگی کا سفر کاٹنا تھا۔ میرا نام قیوم ہے، میں نے پلنگ پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوشیالوجی میں ایم اے کیا ہے، ریڈیو اسٹیشن میں ملازم ہوں، السر کا مریض ہوں، سالن میں مرچیں نہیں کھا سکتا۔ آپ کو اس کی طرف سے احتیاط کرنا ہوگی۔ مجھے ایم اے سوشیالوجی کی تعارفی کلاس یاد آ گئی۔ کیا انسان ساری عمر اپنا تعارف ہی کراتا رہتا ہے؟ روشن نے بغیر تکلف کے منہ سے گھونگھٹ اتار دیا۔ ایسا زرد سورج مکھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی آپ کو دوں، بما اس کی تلخ یادوں کے۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ میری یادوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں اپنے دل پر اور مجھے ہلکا پھلکا کر دیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا، اس کی آنکھوں سے پیلے رنگ کے آنسو زرد گالوں پر بہنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، اس لیے غالباً وہ میری بات کی تاب نہ لا سکی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو پونچھے۔ اس نے مدافعت نہ کی اور چپ رہی۔ کیا آپ میری تلخیوں کو جذب کر لیں گی؟ میں اتنا کچھ سہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے وعدہ نہ کیا تو بالکل پاگل ہو جاؤں گا۔ مینٹل ہسپتال سے مجھے صرف آپ بچا سکتی ہیں۔ پہلی بار روشن بولی، چھوٹی سی عمر، کم عمر آواز، جیسے کوئی نو عمر کبوتری بولے۔ اگر آپ نے میری تلخیوں کو جذب نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گی، پوری طرح، پوری طرح، پوری طرح۔ میرے اندر کے مرد نے بیچاری عورت کو سہارا دینے کے لیے کہا، تم میرے ہوتے ہوئے تباہ نہیں ہو سکتی روشن، تمہاری تمام تلخیوں کو میں جذب کر لوں گا، جیسے بارش کو ریت جذب کرتی ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میں ٹاس ہار گیا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور کتنی ہی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ پھر بڑی دیر بعد میں نے سوال کیا، جی؟ وہ اب بھی ہولے ہولے رو رہی تھی اور کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر بتا رہی تھی کہ میں اسے چپ کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر بتاؤ نا۔ بتانے والی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح سے بتا بھی نہیں سکتی۔ ہم ریڈیو والے بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہوتا، تم بتاؤ تو صحیح۔ 2-3 گھنٹوں کے دم دلاسے کے بعد وہ اپنی تلخی کی طرف آئی۔ جی مجھے بچہ ہونے والا ہے۔ یکدم مجھے یوں لگا جیسے کہ بھاری چیز میرے ماتھے سے اندھیرے میں ٹکرائی۔ میں بھنا گیا۔ بظاہر میں نے جرات سے کہا، اچھا پھر تو ایک دوسری بات ہے۔ اب وہ اونچے اونچے رونے لگی۔ میں نے اماں جی سے بہت کہا، ہاتھ جوڑے، خدا قسم بہت منتیں کی، لیکن وہ تو کہتی ہیں میں کسی قصائی کو بیچ دوں گی، اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی تیری۔ کون ہے وہ؟ بچے کا باپ۔ ہماری گلی میں پتنگوں کی دکان ہے اس کے باپ کی۔ پہلے وہ باپ کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، اب تو وہ جدے چلا گیا۔ میرے گھر والوں نے اسے ٹکنے ہی نہیں دیا۔ بڑا افسوس ہے۔ یہ بات میرے منہ سے بڑی فروئی لگی۔ ایک روز وہ فلم دیکھنے گیا تو میرے بھائیوں نے اسے ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے سامنے پکڑ لیا کالر سے۔ اتنا مارا، بھلا اسے کیوں مارتے تھے یہ لوگ قیوم صاحب؟ قصور تو سارا میرا تھا، سارا میرا۔ اس نے کئی بار میری منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتی، نہ اس زندگی میں نہ۔ یکدم وہ میرا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ روشن نے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ پھر تم نے یہ شادی کیوں کی روشن؟ جب تم اس حد تک بیاہی جا چکی ہو تو اس شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ مجھے تو ضرورت نہیں تھی جی، یہ میرے گھر والے اگر اسے جان سے مارنے کی دھمکی نہ دیتے تو میں کبھی رضامند نہ ہوتی، میرا خدا گواہ ہے۔ اتنے زرد اور معصوم چہرے پر اتنی وثوق کی باتیں کچھ اوپری معلوم ہو رہی تھی۔ اب کیا کریں روشن؟ وہ چپ ہو گئی۔ پھر چپ چاپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ تم جد خط لکھو کہ وہ تمہیں آ کر لے جائے، میں تمہیں اس کی امانت سمجھوں گا۔ یکدم اس کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ ہکا بکا میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر خوف کی حد تک منجمد ہو گیا تھا۔ آپ جی، چاہو تو میں ابھی تمہیں طلاق دے دوں، چاہو تو اس کی آمد پر فیصلہ کر دوں۔ میں نے جیب سے ایک خوبصورت گھڑی نکالی۔ اس گھڑی میں دن، وقت، مہینہ، چاند رات سب کچھ نظر آتا تھا۔ یہ گھڑی میں نے اس امید پر خریدی تھی کہ جس وقت میں یہ گھڑی روشن کی کلائی پر باندھوں گا، اس لمحے کے بعد میں اپنی زندگی کا پیٹرن مکمل طور پر بدل دوں گا۔ اس کے بعد میرے وجود کی تمام سوئیاں اس کے تابع چلیں گی
اور اس طرح میں اپنے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں نے گھڑی اس کے پاس رکھ کر کہا، وقت دیکھ لو روشن، اس وقت میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تم یہاں مہمان ہو، جب تک تمہارے حالات اجازت دیں یہیں رہو۔ اپنے آپ کو میری بیوی ظاہر کرنے میں سہولت ہو تو ایسے صحیح، میری بیوی کا رتبہ ناپسند ہو تو تم کھلم کھلا اظہار کر سکتی ہو، تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ آپ جی، آپ کو۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے گلے سے پھولوں کی سنہری تاروں والے روپے کے کئی ہار اتار کر اس کے پاس پلنگ پر رکھے، اپنی زرے کی اچکن اتاری، اینک صاف کی، اور وہ سلیم شاہی جوتا جو صبح سے پاؤں دبا رہا تھا اتار دیا۔ شکر ہے تمہارے ماں باپ ماڈرن نہیں، ورنہ تمہیں جہیز میں ڈبل بیڈ دے دیتے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس صورت میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ آرام سے سو جاؤ، جب میں آؤں گا تو یہاں اس پلنگ پر لیٹ رہوں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ کوئی خاص جگہ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ بھابھی سولت کو بتانے چلے ہیں؟ ڈر کر اس نے سوال کیا۔ نہیں، اگر آپ نے کسی سے ذکر کیا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھ میں عجیب قسم کی قوت آ گئی تھی۔ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا روشن، لیکن اگر جدے والا کسی وجہ سے نہ آ سکا اور بچے کی آمد ہو گئی تو تم اسے میرا بچہ ظاہر کرنا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے مجھے اس کی آنکھیں دکھائی نہ دیتی تھیں۔ وہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، وہ ایسا نہیں ہے جیسا اماں سمجھتی ہیں۔ میں روشن کے قریب ہو گیا اور آہستہ سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا، ہم دونوں دعا کریں گے۔ یکدم روشن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بلا کر بولی، آپ کو بھی تو کچھ بتانا تھا مجھے، آپ کو بھی تو۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا روشن، بتاؤں گا کسی روز۔ جس وقت میں سیڑھیوں سے اترا سارا گھر خاموش تھا۔ آنگن میں بریانی اور قورمے کی خوشبو تھی، سب طرف ٹوٹے ہوئے پھول بکھرے تھے۔ برآمدے میں قالین پر ڈھولک کے ساتھ 2-3 باکرا لڑکیاں بے سود سوئی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس بھابھی کے دونوں توام بیٹے مسعود اور فرید گتھم گتھا بے فکرے پڑے تھے۔ اندر باہر بجلی کے پنکھوں کی گھوک جاگی ہوئی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کے نیچے سے اپنا موٹر سائیکل دبے پاؤں باہر نکالا اور دور تک موٹر سائیکل کو پیدل چلاتا نکل گیا۔ پھر یکدم اس پر سوار ہو کر میں نے ریس دی۔ رات کے پچھلے پہر موٹر سائیکل کی آواز چنگھاڑ کر دور دور پھیل گئی۔ یکدم مجھے یوں لگا جیسے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، خدا جانے کب سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں مال روڈ کی طرف سے باغ جناح میں داخل ہوا۔ رات کے وقت منٹگمری ہال جنات کا محل لگ رہا تھا۔ میں نے باغ میں جانے سے بہت پہلے موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا اور کینٹین کے قریب سے اسے پارک کرنے کے بعد میں بائیں جانے مڑ گیا۔ کافور کے درخت تلے عجیب قسم کی خوشبو تھی۔ سارے باغ میں جھینگروں کی آواز اور جگنوں کی ٹمٹماہٹ تھی۔ باغ سے ایک خاص قسم کا خوف پھوٹ پھوٹ کر ساری طرف پھیل رہا تھا۔ میں چھتنارے کافور کے درخت تلے لیٹ گیا۔ ہوا میں موت کی خوشبو تھی۔ میرے معدے میں تیزاب پھینٹا جا رہا تھا اور منہ کڑوے کھیرے کی مانند تھا۔ میں کچھ بھی سوچنا نہ چاہتا تھا، پھر بھی یادوں کی چیونٹیاں میرے جسم پر تیر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے لگا جیسے میری نکسیر بہہ رہی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے مجھ میں 2 خواہشیں آگاہی کے ساتھ ابھری تھیں۔ اب مجھ پر یہ حقیقت بھی کھل رہی تھی کہ انسان جب تک چاہے جانے کی، رب بننے کی آرزو رکھتا ہے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ چاہا جانا اور آزاد رہنا صلیب کے بازو ہیں جن پر آدمی مصلوب ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان میں ہلکی سی خواہش بھی ہو، وہ تابع رہتا ہے۔ خواہش کی وجہ سے قیدی ہوتا ہے، کبھی حاکم نہیں ہو سکتا۔ خواہش سے آزادی کیوں کر ممکن ہے؟ کیوں کر؟ کیسے؟ موت سے پہلے موت، زندگی کے ساتھ زندگی کی نفی، آخرت، نجات سے پہلے کلی فرار۔ نجات کی آرزو تک سے، ہر مسلک سے، ہر بت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہر قسم کے بت توڑ دے، ہر مسلک سے آزاد ہو جائے، کسی ملت میں شامل نہ ہو، کسی ملک کا باشندہ نہ ہو، کسی معاشرے کا فرد نہ ہو، کسی کلچر سے وابستہ نہ ہو، کسی خاندان کا فرد نہ ہو، نہ کسی کا عاشق ہو، نہ محبوب، ہر کیفیت سے آزاد۔ ایسی حالت میں وہ سوائے موت کے اور کسی کا مرہون منت نہیں ہوگا۔
کسی اور کا عاشق نہ ہوگا۔ موت جو یقینی ہے، موت سے پہلے موت۔ کیا انسان پیدائش کے لمحے سے لے کر موت کی گھڑی تک صرف اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کسی طرح اس محسن کو پہچان سکے جو اسے زندگی کے ہر احسان سے نجات دلا سکتا ہے؟ کبھی کبھی اچانک کسی کے چہرے پر خاموشی اور غم کی دبیز لہریں چھا جاتی ہیں۔ کیا اس لمحے اسے مراجعت کی فکر ہوتی ہے؟ کیا موت کا مہربان سایہ اس پر پڑتا ہے؟ کیا آبائی وطن کی طرف لوٹ جانے کی آرزو ہر ذی روح کو یہاں کی لذتوں میں بھی ناآسودہ رکھتی ہے؟ کبھی کبھی بھری محفلوں میں شام کے وقت سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزرتا اور سب کی سائیکی جانتی ہے کہ انسان موت کی مدد کے بغیر مکمل طور پر کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ سیمی زندگی میں کتنی کربناک تھی، وہ کیسے تل ملاتی رہتی تھی، اور موت سے ہمکنار ہوتے ہی اس کا چہرہ کتنا شانت، کیسا آزاد ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ موت کے متعلق سوچنے میں گزرنے لگا۔ موت کے ساتھ ہم کلامی کے بعد مجھ میں ایسا خوف پیدا ہو جاتا کہ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا، مجھے گرد و پیش کی سدھ بدھ نہ رہتی، اور کئی بار ایک ہی پوزیشن میں کتنی دیر بیٹھا یا کھڑا رہتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ موت کا منتظر رہوں۔ میں جیتے جی کسی عورت کے عشق کا سہارا لے کر آزاد نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کے خوش رنگ اور عطر بیز جنگل سے اگر کوئی چیز مجھے نکال سکتی ہے تو وہ صرف موت ہے، اور اگر میں جسمانی طور پر بھی نہ مر سکوں تو بھی اندر مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ اس وقت ایک گھنی جھاڑی سے ایک 9 گزہ آدمی برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی آدمی تھے، کسی کے سر پر بال نہ تھے اور 4 ابروؤں کا بھی صفایا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی روشن مشعلیں تھیں اور وہ دائرے میں ایسے چل رہے تھے کہ 9 گزہ آدمی درمیان میں 8 نمبر بناتا آگے بڑھتا اور باقی تمام بالشتیے اس 8 کے گرد واٹر بال کی طرح گول گول چکر لگاتے چلتے آتے۔ اس 9 گزے کو میں نے ان دنوں بھی دیکھا تھا جب سیمی موت سے ہمکنار تھی۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ اب وہ میرے خیر مقدم کے لیے آیا ہے۔ مشعلوں کی روشنیاں کبھی تابناک ہو جاتی، کبھی بھگ سے جل کر واپس مشعلوں میں گھس جاتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالشتی یہ ساری مشعلیں چاٹ جاتے۔ اب وہ تمام کے تمام خود مشعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے لیکن ختم نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی جگنو سا بجھ جاتے، لیکن پھر لحظہ دو لحظہ بعد ان کا دائرہ بھڑک اٹھتا۔ 9 گزے کو البتہ نہ ان کی فکر تھی نہ آگاہی، وہ 8 کا ہندسہ بناتا دائرے میں آگے بڑھا آ رہا تھا۔ اپنی طرف اسے بڑھتے دیکھ کر میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کی نظروں میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ اس نے مجھے ایسے باندھ رکھا تھا جیسے سانپ کو بین مسحور کر لیتی ہے۔ اس کا سارا تن سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ چادر نہ سلی ہوئی تھی نہ کھلی، نہ جبے کی شکل تھی نہ تہمد جیسی، بس ایک لبادہ تھا جیسے روئی میں گندے ڈال کر پہنی ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن ہم دونوں عجیب طور پر بغیر بولے گفتگو جاری ہو گئی۔ تم مجھ سے موت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا۔ وہ جہاں سے آیا ہے کیا وہیں لوٹے گا کہ کہیں اور؟ یہ سارا وقفہ، یہ ساری دیوانگی، اس سے چھٹکارا کیا موت سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ کیا آزاد ہونے کے لیے صرف اس سوئی کے ناکے سے گزرنا ہوگا؟ وہ خاموش تھا اور میری طرف سرچ لائٹ جیسی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بتاؤ، تم بتا سکتے ہو، کیا موت کی آرزو نے انسان کو دیوانہ بنا رکھا ہے؟ کیا ہر انسان شروع دن سے صرف موت کی آرزو کرتا ہے؟ بولو، بتاؤ، کیا نسل انسانی صرف تصور موت کے ہاتھوں پاگل ہوتی ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کی نظروں میں جلا دینے اور بھسم کرنے کی قوت تھی۔ میں دیر تک سوالات کرتا رہا، وہ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، صرف اس کے ارد گرد بالشتی روشنی کے گولے بناتے رہے۔ بتاؤ موت کیا ہے؟ یہ اسرار، یہ بھید کیا ہے؟ فنا کا ذائقہ کیا ہے؟ مر کر آدمی پر کیا بیت جاتی ہے؟ اس نے 3 مرتبہ بغیر پلکوں کے پپوٹے جھپکائے اور بغیر آواز کے گویا ہوا، سن، جب انسان مرتا ہے تو 2 آدمی مردے کے پاس آتے ہیں۔ غالباً انہی کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔
ان دونوں کا مقصد تمہیں الجھانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے اور ایک سچا۔ جھوٹے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس فریب میں مبتلا رکھے کہ تم زندہ ہو اور ابھی تمہاری روح واپس جستے خاکی میں چلی جائے گی۔ سچے آدمی کو یہ مشکل درپیش ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ مر چکے ہیں اور اب آپ کی روح جستے خاکی میں کبھی نہ جا سکے گی۔ اس مرحلے میں 3 دن لگتے ہیں، پھر 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 بڑے رد و قد کے بعد انسان بالآخر سچے آدمی کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اب جھوٹا ساتھی رخصت ہو جاتا ہے اور سچا آدمی کئی سائز کے نیم شفاف ڈبے لے کر پہنچتا ہے۔ یہ ڈبے بڑے ریفریجریٹر کے کھوکھے سے لے کر دوائی کے کیپسول جتنے ہوتے ہیں۔ ان سب کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ اب سچا آدمی مرے ہوئے آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان ڈبوں میں سے کسی کو منتخب کرے۔ جس قدر بڑی روح ہوگی اسے جتنا بڑا ڈبہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار مرنے والا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑے کھوکھے میں جا بیٹھتا ہے اور سچے آدمی کو منتوں سے منانا پڑتا ہے کہ وہ یہ کھوکھا چھوڑ دے۔ درست ڈبے کے انتخاب اور اس میں بند ہو جانے میں قریباً 40 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ایک بار جب روح ڈبے میں بند ہو جاتی ہے تو پھر سچا آدمی بڑی جلدی سے ڈبہ لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ خاموش رہا۔ اس کی ٹکٹکی سے شعائیں نکل رہی تھیں۔ دریائے نیستاں پر۔ اس دریا میں سچا آدمی وہ سارے ڈبے پھینک دیتا ہے جن میں روحیں مقید ہوتی ہیں۔ ہولے ہولے تمام ڈبے اپنے اپنے بوجھ سے دریا کی تہ میں اترنے لگتے ہیں اور ڈبوں میں بند روحیں باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ یہ ڈبے عجیب طرح سے بند ہوتے ہیں، نہ کہیں زپ، نہ بٹن، نہ کنڈا، صرف کسی ایک جگہ مناسب بوجھ پڑ جاتا ہے تو ڈبہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ کئی لوگ سالوں میں، قرنوں میں، صدیوں میں یہ ڈبہ نہیں کھول سکتے۔ کئی پہلے غوطے میں کچھ ایسے اطمینان سے بوجھ ڈالتے ہیں کہ کھٹاک سے ڈبے کا منہ کھل جاتا ہے اور روح تیر کر باہر نکلتی ہے اور کائی جمی سطح کو کاٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ ان کے لیے نئی زندگی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ لوگ، وہ روحیں، ایسے بد نصیب نیچے سطح پر جا پہنچتے ہیں۔ یہ روحوں کا قبرستان ہے۔ یہ روحیں قیامت تک وہیں رہیں گی، روز جزا تک۔ یہ وہیں بند سیپیوں کی طرح منتظر رہیں گی، کوشش کرتی رہیں گی لیکن باہر نہ نکل سکیں گی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ میں کافور کے درخت تلے سے اٹھا اور بھاگنے لگا، گول دائروں میں، کبھی گراؤنڈ کے اندر، کبھی سڑکوں پر، کبھی درختوں کے گرد۔ کہتے ہیں کہ جب گدھ کی موت آتی ہے تو وہ مردار سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، پھر وہ ایک ٹانگ پر دور نزدیک بنجر علاقوں میں یوں بھاگتا ہے جیسے مدتوں کا پیاسا ہو۔ مردار جانور کا تعفن اس کے نتنوں میں ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ آتا رہتا ہے، لیکن اس تعفن سے اشتہا بڑھنے کی بجائے اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ اس کے جسم میں مردار کھانے کے خلاف احتجاج ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں وہ گم ہیضے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اشتہا عروج کو پہنچ جاتی ہے لیکن جبڑے نہیں کھلتے۔ معدہ کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بنجر زمین پر پڑے ہوئے مردار لاشوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور آخر کو خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر دم توڑ دیتا ہے۔ مرے ہوئے گدھ کے لاشے کو ٹھکانے لگانے فطرت کے خاکروب نہیں آتے۔ اس لاشے کو سورج کی کرنیں، ریت کے سوکھے انبار، خشک پتے، بارش اور ہوا کے تھپیڑے توڑ پھوڑ کر پھر مٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی مٹی میں جو بھی بیج ڈالو کبھی بارآور نہیں ہوتا، کبھی زمین سے سر نکال ہی نہیں سکتا۔